بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 17 رمضان المبارک ہے، اور 17 رمضان المبارک ایک عظیم غزوہ بدر پر ہوا۔ اسلام کی عظیم جنگ بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ اللہ اکبر، کیا منظر تھا کہ 313 صحابہ کرام، جن میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور کھانے پینے کا سامان بڑا مختصر ہے، جنگی آلات بڑے کم ہیں، اور دوسری طرف کفار 1000 کا لشکر، اور جن کے پاس کھانے پینے کا سامان وافر مقدار میں، جنگی آلات بھی بڑی تعداد میں، جن کو گرمانے کے لیے لونڈیاں ہیں، تو ادھر 313 بے سر و سامان، اور ادھر 1000 کا لشکر ساز و سامان کے ساتھ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات رو رو کر دعائیں مانگتے رہے، مولا آج اگر یہ چند نفوس قدسیہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ساری رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں فرماتے رہے۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر کے لیے آرام فرماتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو مسکرا رہے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ دیکھنے کو ملی ہے، وگرنہ تو آپ تو بڑی دیر سے روئے جا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ دیکھنے کو ملی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر مبارک ہو، اللہ جل شانہ نے اپنی مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ میں نے جبریل کو دیکھا ہے، گھوڑے کی لگامیں ہاتھ میں سنبھالے ہوئے، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہماری مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک اللہ پاک نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے مقام پر جب تم بڑے مختصر تھے، بے سر و سامان تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ و مبارک سے اللہ پاک نے پہلے 3000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ فرمایا، پھر 5000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ فرمایا، تو اللہ پاک نے ایمان والوں کی مدد فرمائی بدر کے مقام پر۔ آپ غور تو فرمائیں، ذرا سوچیں تو صحیح، 313 کا 1000 کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ وہ تعداد میں 2 گنا 2.5 گنا ان سے زیادہ، اور ساز و سامان میں بھی، کھانے پینے کے سامان میں بھی ان کے پاس وافر مقداریں موجود ہیں۔ تو یہاں پر 313 میں پھر بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور لڑنے والے جو جنگی آلات ہیں وہ بھی مختصر، کھانے پینے کا سامان بھی تعداد کے اعتبار سے بڑا مختصر ہے۔ لیکن جب اللہ نے مدد فرمائی تو اللہ نے 313 کو غالب کیا، 313 کو فتح عطا فرمائی، 313 کی مدد فرمائی۔ 1000 کے لشکر کو اللہ پاک نے نیست و نبود کر دیا۔ اللہ پاک نے انہیں ذلت و رسوائی کے گٹا ٹوپ اندھیرے میں گرا دیا، وہ ذلیل ہو گئے، وہ شکست یافتہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد فرمائی۔ حضرات اب قابل غور بات یہ ہے کہ 313 غالب آگے، 1000 مغلوب ہو گئے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ 313 کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں، تو آج اگر تھوڑا غور کیا جائے کہ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو سینکڑوں سے تو اباب ہزاروں سے بھی اباب لاکھوں سے بھی اباب کروڑوں میں ہے، تو اللہ کی مدد کہاں گئی؟ آج فرشتے مدد کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ وجہ کیا ہے؟
یہ غور کرنا ہوگا ہم نے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے آپ بھی تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. اور فضائے بدر پیدا کر. شاید آج ہم عمل میں کمزور ہو گئے، شاید ہم قرآن و حدیث کے ساتھ ہمارا رشتہ بڑا کمزور ہو گیا، ہم گفتار کے قاضی بنے کردار کے قاضی نہ بن سکے. اللہ اکبر. وہ 313 ان کا قول فعل ایک تھا. اللہ رسول کی محبت سے وہ کونا کو مالا مال تھے. ہم ہیں کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، نعرے دو چار لگا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی محبت کا حق ادا کر دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا. نہ بھائی، بات عمل کی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو آج کے دن اللہ رسول کی یاد میں گزاریں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، آپ درود پاک کی محفل کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور شہدائے بدر کے لیے دعا کریں، ان کے درجات کی بلندی کی دعا مانگیں. بڑا مشہور قول ہے، کہا جاتا ہے کہ جو باقی سارے مسلمان ہیں نا، مومنین ہیں، ان پر احسان ہے بدری صحابہ کا. وہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہمارے لیے جنگ لڑی. اگر وہ ہمارے لیے کوشش نہ کرتے تو آج دین کی اتنی بڑی خیر نعمت ہمیں شاید نہ ملتی. تو ہم سب پر یہ حق ہے، ہم پر یہ لازم ہے، محافل سجائیں، قرآن خوانی کریں، ذکر و درود کی محافل سجائیں، اور اس سال صحابہ کرام کی مقدس روحوں کو کریں، بدری صحابہ کے درجات کی بلندی کی دعا کریں، اور ساتھ میں یہ بھی نیت کریں کہ ہم بھی عمل والے ہو جائیں، ہمارا قول فعل ایک ہو جائے، ہم اللہ رسول کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے والے ہو جائیں. نہ کہ 2 4 10 بھی باتیں کی، سمجھ لیا کہ بس میں نے اپنا کام کر دیا، 2 4 10 نعرے لگائے، سمجھ لیا کہ بس میرا حق ادا ہو گیا. نہ ایسے نہیں. وہ محبت کریں جیسے صحابہ کرام نے محبت کی تھی. ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے، کچھ بچے نہ بچے، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر حرف بھی نہیں آنے دیں گے، آج تک نہیں آنے دیں گے. تو اللہ پاک نے پھر مدد فرمائی. اللہ نے ان کا ایمان دیکھا، اللہ نے ان کا اخلاص دیکھا. تو جب ایمان اور اخلاص کی دولت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے تو پھر خیر کے فیصلے ہوتے ہیں، عافیت کے فیصلے ہوتے ہیں، آسانیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، مدد اور رہنمائی کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں. آئیں اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم تہ دل سے نیت کریں، ہم انشاءاللہ قرآن پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر پورا عمل کرتے ہوئے زندگیاں گزاریں گے. اگر ہم ایسے ہو گئے، قرآن کے عامل ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے عامل ہو گئے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہو گئے، تو پھر انشاءاللہ دنیا ہماری سنور جائے گی، مشکلات ختم ہو جائیں گی. آج جو ہم ذلت و رسوائی کے غوطے کھا رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ یہ ہم ان پریشانیوں سے بڑی آسانیوں کے ساتھ نکل آئیں گے. انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی اللہ پاک ہمیں عزتیں عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں برکتیں عطا فرمائے گا. انشاءاللہ ہم فاتح ہوں گے، مسلمان اللہ کی رحمت سے نوازے جائیں گے. شرط صرف یہ ہے، قرآن کے ساتھ مضبوطی سے جڑنا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے مضبوطی سے جڑنا ہوگا. پھر انشاءاللہ بہار آئے گی، پھر خوشیاں آئیں گی، پھر کمال ہو جائے گا، پھر ہم فاتح رہیں گے ہر میدان میں، ہر جگہ پر. انشاءاللہ عزتیں نصرتیں ہمیں عطا کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی شہدائے بدر کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.